اور معذرت کے ساتھ آج ہم لوگ ان ہستیوں کے ساتھ انصاف نہیں کر رہے ہیں، آج بڑا ظلم ہو رہا ہے ان کے ناموں کے ساتھ۔ حضرت علی بڑی پاکیزہ ہستی ہیں اور ان کا نام بھی پاکیزہ بندے کو لینا چاہیے، منہ دھونے کا پتہ نہیں ہوتا اور آ جاتے ہیں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ آج کل تو ہمارے لوگ تو قوالوں کو بلا کر، بڑے بڑے پیر قوالوں کو بلا کر ان سے حضرت علی کا نام سن رہے ہیں۔ یار پیر صاحب کو بھی شرم نہیں آ رہی؟ کس ہستی کا نام وہ لے رہا ہے؟ اور لے کون رہا ہے؟ جس نے ساری زندگی نماز کبھی نہیں پڑھی، جس کو وضو کا طریقہ نہیں پتا، جس کو غسل کا پتہ نہیں ہے۔ اور تیری کیا اوقات ہے مولا علی کا نام لینا؟ مولا علی کی بات کرے گا تو پیر میر علی شاہ کرے گا، پیر دیدار علی شاہ کرے گا، پیر جماعت علی شاہ کرے گا۔ اگر مولا علی کی کوئی شان بیان کر سکتا ہے تو اس کو دنیا داتا کے اجمیری کے نام سے یاد کرتی ہے۔ تمہاری کیا مجال ہے بات کرنے کی بھائی؟ پہلے پاکیزہ ہو کر آؤ، پہلے صاف ستھرے ہو کر آؤ، پہلے اپنا کردار صاف کرو، پھر بات کرنا مولا علی کی۔ ادھر جی مولا علی دے ملنگ پیندے بوٹیاں تے پنگ، میں نے کہا یہ کوئی بات ہے کرنے والی؟ سگریٹ کی بدبو اس کے منہ سے آ رہی ہے اور وہ علی علی کے نعرے لگا رہے ہیں۔ یہ انصاف نہیں ہے نا ہستیوں کے ساتھ۔ علی کا ذکر وہ کرے جو اس قابل ہو۔ پیر میر علی شاہ بات کرتے تھے نا مولا علی کی تو دنیا دیکھتی تھی پھر، اور پھر مالک نے مقام بھی دیا۔ یہ 50 سال سے قوالیاں پڑھے ہوتے ہیں مولا علی کی، لیکن ظاہر ویسا ہی رہتا ہے، باطن بھی ویسا ہی رہتا ہے۔ بدلہ کیوں نہیں بھائی؟ بدلہ اسی لیے نہیں ہے تم نے انداز صحیح نہیں اپنایا، وگرنہ جو حضرت علی کا نام لیتے تھے پھر مالک ان کو بڑا مقام دیتا تھا۔ پیر میر علی شاہ صاحب کے بارے میں بڑا مشہور ہے، آپ ہر مقام پر حضرت علی کی شان بیان کرتے تھے، تو پھر آپ کو رب نے وہ مقام دیا کہ آپ مسجد کے اندر گئے نماز پڑھنے کے لیے۔ بات بڑی قابل توجہ ہے، چھوٹی سی عمر ہے، طالب علمی کا زمانہ ہے، نماز پڑھنے کے لیے گئے نا جس وقت، تو وہاں پر ایک پیر آتا تھا۔ آج بھی بڑے پیر فقیر آ جاتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے لیکن پیر صاحب پہنچے بڑے ہوتے ہیں۔ وہ مسجد کے اندر آیا ہے تو سارے لوگ اس کے احترام کے لیے کھڑے ہو گئے۔ پیر صاحب طالب علمی کا زمانہ، بچپنے کا زمانہ، کھڑے نہیں ہوئے، بیٹھے رہے۔ اس بابے کو بڑا غصہ آیا، یار میرے احترام میں ساری دنیا کھڑی ہو گئی ہے، یہ بچہ کھڑا نہیں ہوا۔ آگے آیا اور آ کر کہنے لگا، بیٹا تو دیکھتا نہیں ہے سارے لوگ کھڑے ہو گئے، تو کھڑا کیوں نہیں ہوا؟ اس کا مشہور تھا کہ وہ قصیدہ غوثیہ بڑا پڑھتا تھا۔ کہنے لگا تو کھڑا نہیں ہوا، پڑھوں قصیدہ غوثیہ؟ پیر صاحب اب تک خاموش بیٹھے تھے، کھڑے ہو گئے، جلال کے اندر آ گئے۔ بچپنے کا زمانہ ہے، یہ ہے علی کا نام لینے والے، مالک نے ان کو مقام عطا کر دیا ہے۔ بچپنے کا زمانہ، چھوٹی سی عمر، کھڑے ہو گئے۔ کہا بابا جی تم آئے تھے، میں چپ کر کے بیٹھا ہوا تھا، بولا نہیں تھا، لیکن اب تو نے بات کی ہے، تو کہتا ہے میں قصیدہ غوثیہ پڑھتا ہوں، رب نے میر علی شاہ کو مقام عطا کر دیا ہے، تو قصیدہ غوثیہ پڑھ کے دیکھ، میں قصیدے والے کو بھی بلا کر لاتا ہوں۔ تو پھر ان کو مالک نے مقام بھی دیا تھا، کہا تو قصیدہ غوثیہ کے تانے مجھے دے رہا ہے کہ میں پڑھتا ہوں، یہاں پر پڑھ، تو خالی قصیدہ غوثیہ پڑھے گا، میر علی شاہ قصیدے والے کو بھی بلا کر بھی لے آئے گا۔ یہ تھے علی کا نام لینے والے۔ لیکن آج حضرت علی کے نام کے ساتھ انصاف نہیں ہو رہا، آج ان بڑی ہستیوں کے ناموں کے ساتھ بے انصافی ہو رہی ہے۔ ان کا نام لینے والے کو طریقہ نہیں ہے بات کرنی کیسے ہے۔ تو اس لیے خدا را اپنی سٹیجوں سے ایسے اداکاروں کو، ایسے فنکاروں کو دور کریں جو فنکاریاں کرنے کے لیے آ جاتے ہیں، جی 10 منٹ دینے ہیں، جی اگلی محفل میں بھی جانا ہے، وہاں پر حاضری لگوانی ہے۔ بھائی گھر بیٹھ کے حاضری نہیں لگتی تمہاری، وہاں پر بیٹھ کر آدھا گھنٹہ حاضری لگاؤ، تمہیں کو روکتا ہے؟ مسئلہ حاضری کا نہیں ہے، مسئلہ پیسوں کا ہے۔ آگے بھی جانا ہے بھائی، وہاں بھی تو اپنا بیگ مکمل کر کے آگے بھی، اس سے آگے بھی بڑھنا ہے بھی۔ اور پھر کہہ رہے ہوتے ہیں جتنا دیا سرکار نے مجھ کو اتنی میری اوقات نہیں۔ میں نے کہا کمال کی بات ہے، لگیاں نے موجہ ہوں لائی رکھی سونیا، چڑھی ہوئی گڈی نے چڑھائی رکھی سونیا۔ کون سی گڈی چڑھی ہے بھائی تمہاری؟ تم نماز نہیں پڑھتے، تمہیں رب اپنی بارگاہ کے اندر جھکنے کا شرف نہیں دیتا، اس سے بڑی بدبختی کیا ہوگی تمہاری کہ تمہیں توفیق نہیں مل رہی ہے۔ لیکن محفل سے رات کو 4 بجے تک آتے ہیں، جی اللہ کا شکر ہے پوری رات مولا علی کے ذکر کے اندر گزار دی۔ میں نے کہا تمہیں پتہ ہے مولا علی کا انداز کیا تھا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمایا کرتے تھے، آپ فرماتے خدا کی قسم مجھے نماز سے بڑھ کر کوئی چیز محبوب نہیں ہے۔ اور آپ پڑھیں حضرت علی متاثر کس بات سے ہوئے تھے؟ کسی نے پوچھا حضرت علی سے، کہ حضرت بتائیں آپ کس بات سے متاثر ہوئے اور آپ نے اسلام قبول کیا؟
اور فرمانے لگے بچپن کا میرا زمانہ تھا، چھوٹی سی عمر تھی، محبوب کے گھر کے اندر ہوتا تھا میں، تو میں نے دیکھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جس وقت نکاح ہو گیا حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے، تو میں نے دیکھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت خدیجہ نماز پڑھ رہے ہیں، مجھے پتہ نہیں تھا یہ کیا ہے۔ اللہ اکبر، محبوب فارغ ہوئے نا تو میں نے جا کر عرض کیا، میں نے کہا حضور یہ کیا کر رہے تھے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے علی بات یہ ہے کہ جس رب کا میں نبی ہوں نا، جس رب نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے، اس رب کی نماز پڑھ رہا تھا۔ تو میں نے کہا حضور مجھے بڑی پسند آئی، یہ میں نے بھی پڑھنی ہے۔ کیا پسند آئی ہے؟ سب سے سننا چاہتا ہوں۔ کس کو؟ حضرت علی کو۔ حضرت علی کو نماز پسند آئی، یہ کہتے ہیں مجھے بڑی پسند آئی ہے۔ اور پھر آپ کا یہ قول دنیا والوں کو آپ نے بتایا اور گھر گھر جا کر یہ پیغام دیا کہ جو خالی نمازیں چھوڑ کر حضرت علی کا نام لے کر سمجھتے ہیں ہم بخشے جائیں گے، ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہیں بدلا جائے گا، قول محمد قول خدا فرمان نہیں بدلا جائے گا۔ حضرت علی نے یہ پھر پیغام دیا لوگوں کو، کہا لوگوں میری حالت تو یہ ہے، میں تمہیں اپنا بتا دیتا ہوں، کہا میری حالت یہ ہے کہ جب میرا دل کرتا ہے نا کہ میں اپنے رب سے باتیں کروں تو میں نماز پڑھنا شروع ہو جاتا ہوں، جب میرا دل کرتا ہے میرا رب مجھ سے ہم کلام ہو تو قرآن کھول کے بیٹھ جاتا ہوں۔ یہ انداز ہے مولا کائنات۔